مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور اللہ آپ تو وہ ہے یا من امرہ بین الکاف والنون، آپ کا معاملہ تو اللہ کاف اور نون کے درمیان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب آپ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ وجود میں آ جائے تو آپ صرف دو حرف استعمال کرتے ہیں، کاف اور نون، کن فیکون، تو آپ صرف کن کہتے ہیں ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ اللہ سے کہیے اللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ کئی سال سے بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے صرف دو حرف استعمال کرنے کی اللہ ضرورت ہے تو میرا بیمار اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ شادی ہو کر میرے بیٹی کی 10 سال ہو گئے اور میری بیٹی کی گود اولاد سے خالی ہے، آپ کا صرف کن کہنے کی ضرورت ہے مالک، میرے گھر میں اولاد آ جائے گی، میری بیٹی اور بیٹی کا دل گود بھر جائے گی اور ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ روزی روٹی کے لیے ترستے آئے ہیں، مالک آپ صرف کن کہہ دیجئے فیکون تو وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ مالک ہمارے گھروں میں فلاں کے جھگڑے ٹنٹے چل رہے ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے حیران و پریشان ہیں۔ میرے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی جرم کے ڈال دیے گئے ہیں اور اللہ وہ بے جا سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ دنیا تو کہتی ہے کہ ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے، لیکن میرا رب آپ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ صرف آپ کن کہیں کہ چھٹ جا تو اللہ وہ چھٹ جائیں گے۔ مٹی ڈالنا آپ کو سب کے آنکھوں میں آتا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ انعام اور احسان آپ ہم سب کے ساتھ شامل حال ہوا کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل اور کرم سے سن 1446 ہجری کے 8ویں مہینے ماہ شعبان المعظم تک آپ کو ہم کو سب کو عافیت کے ساتھ پہنچایا، اور اسی ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کی شام میں شب برات ہوتی ہے، جو آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ ہوگی۔ تو اس مناسبت سے کچھ ضروری باتیں ہمارے ذہن میں وقت سے پہلے مستحضر رہنا چاہیے تاکہ وقت پر ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ محترم بھائیوں، زندگی عمل سے بنتی ہے، عملی زندگی بنانا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک عمل کی قیمت ہے، اور اللہ کے دربار میں اعمال ہی گنے جاتے ہیں، اعمال ہی تولے جاتے ہیں، اور اعمال ہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس مقبولیت برکت والے اعمال کے کرنے سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں۔ اس لیے فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی عملی بنانے کی فکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ماہ شعبان المعظم، جیسا کہ بارہا عرض کیا، سن 1446 ہجری کا 8واں قمری مہینہ ماہ شعبان المعظم، اللہ رب العالمین نے اس مبارک ماہ کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اس مبارک ماہ میں روزے رکھے، بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً پورے مہینے ہی کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ امت کے لیے اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ پہلی شعبان سے وہ 15 شعبان تک تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد رمضان کی تیاری میں اپنے بدن کو مضبوط بنائیں تاکہ رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کثرت سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی شعبان سے 15 شعبان تک
روزہ رکھنے کی مضبوطی کے ساتھ فکر اور کوشش کرتے رہیں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص عمل روزے رکھنا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، تعین نہیں، چاہے آپ روزانہ روزے رکھیں اور جتنے روزے رکھیں بہتر اور افضل ہے۔ اگر مکمل روزے رکھنے کی ہمت طاقت نہیں ہوتی ہے تو دوسری صورت یہ ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو تب تلک ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام تو بہرحال سب نے کرنا چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایام 20 ماہ شعبان کے ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اب آج جمعہ ہے تو آنے والے بدھ کو 13 تاریخ ہوگی، جمعرات کو 14 ہوگی اور جمعہ کو 15 ہوگی۔ لہٰذا سب نے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس 13، 14، 15 تاریخ کو ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے، دو وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ ماہ شعبان ہے اور شعبان میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ایام 20 ہے، یعنی قمری چاند کے مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ شب برات کا خاص طور پر روزہ ایسا الگ سے نہیں بلکہ وہ اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ 13، 14، 15 یہ 3 تاریخ، آنے والی جمعرات، آنے والا بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 3 دنوں میں ہم روزہ رکھنے کا سب اہتمام کریں گے۔ اب یہ وقت سے پہلے بات معلوم ہو جائے تو سب کے لیے سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مرد، عورتیں، یہ سب اپنے اپنے علاقوں میں، گھروں میں ان باتوں کی فکر کریں کہ انشاءاللہ یہ آنے والی 13، 14، 15 شعبان کی تاریخ کا ہم ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے اور کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جیسا بتایا 2 وجہ سے روزہ رکھنا ہے، ایک اس وجہ سے یہ ماہ شعبان ہے اور شعبان میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ایام 20 ہے اور ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہم سب روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی، پیارے رسول آپ بہت کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی اور 2 وجہ ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں ایسے موقع پر کسی نیک عمل میں مصروف رہوں، اور روزہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اس لیے میں خاص طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ دوسری وجہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے نصف شعبان کی رات کو اللہ کے طرف سے 1 سال بھر کے پورے فیصلے اتار دیے جاتے ہیں۔ اب فیصلے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے تقدیر کے فیصلے، بھائیوں یہ کوئی معمولی فیصلے نہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ کسی کا اگر کورٹ میں، عدالت میں فیصلے ہونے والے ہیں تو معلوم ہے کتنی منتیں مانگی جاتی ہیں، کتنے صدقے خیرات کیے جاتے ہیں، کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ تو انسان کا فیصلہ انسان کرنے والا ہے تو اس میں اتنی تگدو اور جدوجہد اور کوششیں کی جاتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، یہ خالق کائنات اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں کے حق میں فیصلے اللہ کی طرف سے اترنے والے ہیں۔ دنیا میں اگر فیصلے اگر ہو بھی جائے
تو اگر نچلی عدالت میں کچھ فیصلہ ہو تو اس کے اوپر والی عدالت، وہاں کا اگر فیصلہ ہمارے خلاف گیا تو تیسری عدالت میں جایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت سے ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی تبدیلی کی صورتیں بہت مشکل۔ تو اللہ خود فیصلے اتار رہے ہیں تقدیر کے، لہٰذا ہم میں سے بہت سارے ایسے محتاج، بلکہ ہم سبھی بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ ایسی کون سی ضرورت ہے جس کے آپ اور ہم سب محتاج نہ بنے ہوئے ہیں؟ چنانچہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ان کے صحت کا مسئلہ ہے، ہم صحت کے محتاج ہیں۔ کسی کے یہاں لڑکے ہیں لڑکیاں ہی نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں لڑکے ہی نہیں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ شادیاں ہو گئی لیکن ان کو اولاد ہی نہیں ہے۔ کتنے بیٹے اور بیٹیاں ایسی ہیں کہ شادی کے لائق ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن ان کو نیک صالح رشتے ہی میسر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے گھروں میں روزی روٹی کے مسائل ہیں، ان کے کاروبار اور دکان کاروبار چلتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی یہاں اولاد ہے لیکن وہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کی مانتی بھی نہیں ہے۔ کتنی جگہ ایسا ہے کہ بہو اور جو ہے بیٹے کے، اور کئی ایسے ہیں کہ داماد اور بیٹیوں کے جھگڑے چلے ہوئے ہیں، ان میں جوڑ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں ان میں آپس میں انتشار اور اختلاف ہے اور آپس میں محبتیں ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ اور اس جیسے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہیں۔ بھائیو، اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تقدیر کے فیصلے آسمان پر لکھے جا رہے ہیں، اور پہلے ہی عرض کیا، آپ اللہ کے دربار میں یوں عرض کیجئے، اللہ نے پہلے تو بات آپ ذہن میں رکھیے، ہمارے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ ہمارے قسمتوں کے فیصلے لکھ چکا ہے، اور اللہ کا اعلان ہے لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے پاس فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں سب لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اور ہماری پیدائشوں کے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھے ہیں۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ، وہ ہماری عمر مثال کے طور پر 100 سال کی ہے، تو اس میں سے ایک ایک سال کا بجٹ توڑ کر ہر سال اتار دیا جاتا ہے۔ تو وہ اتارنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ شب برات ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے اس طرح درخواست کیجئے، اے اللہ، آپ تو لوح اور قلم کے بادشاہ ہیں۔ لوح اور قلم کے بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، تختی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، آپ کی شان آپ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہے مٹاتے ہیں تو آپ ہی مٹاتے ہیں، اور مٹا کر جو چاہے لکھنا چاہے تو آپ ہی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو لوح محفوظ سے مٹا دے اور لوح محفوظ میں ایک فیصلے کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ لکھا جائے۔ آپ کی شان اللہ، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ آپ کی شان ہے۔ اور اللہ، آپ تو وہ ہے یا من امرہ بین الکاف والنون، آپ کا معاملہ تو اللہ کاف اور نون کے درمیان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب آپ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ وجود میں آ جائے تو آپ صرف 2 حرف استعمال کرتے ہیں، کاف اور نون، کن فیکون، تو آپ صرف کن کہتے ہیں، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ اللہ سے کہیے، اللہ، میرا معاملہ ایسا ہے کہ کئی سال سے بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے صرف 2 حرف استعمال کرنے کی اللہ ضرورت ہے تو میرا بیمار اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ، شادی ہو کر میرے بیٹی کی 10 سال ہو گئے اور میری بیٹی کی گود اولاد سے خالی ہے، آپ کا صرف کن کہنے کی ضرورت ہے، مالک، میرے گھر میں اولاد آ جائے گی، میری بیٹی اور بیٹے کا دل گود بھر جائے گی اور ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ، روزی روٹی کے لیے ترستے آئے ہیں، مالک، آپ صرف کن کہہ دیجئے فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ مالک، ہمارے گھروں میں فلاں کے جھگڑے ٹنٹے چل رہے ہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے حیران و پریشان ہیں۔ میرے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی جرم کے ڈال دیے گئے ہیں، اور اللہ، وہ بے جا سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ دنیا تو کہتی ہے کہ ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے، لیکن میرا رب، آپ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ صرف آپ کن کہیں کہ چھٹ جا تو اللہ وہ چھٹ جائیں گے۔ مٹی ڈالنا آپ کو سب کی آنکھوں میں آتا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جب اللہ کے دربار میں اس طرح درخواست کریں گے تو پھر اللہ کی شان جوش میں آئے گی، اور یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ رب العالمین
اس کا مظاہرہ فرما دیں گے، یعنی جس کو چاہیں گے بیٹھ دیں گے اور جس کو چاہیں گے اللہ پاک لکھ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم سب کو یہ اطلاع دی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، لیکن ایک طاقت ایسی ہے کہ ہر شہر میں رہنے والے، ہر دیہات میں رہنے والے اور ہر لکھے پڑھے اور ہر ان پڑھ اور ہر جو ہے کمزور اور ہر مجبور اور ہر معذور اور ہر جگہ جو جہاں ہے، سب کو اللہ نے ایک دنیا میں ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ دولت کا استعمال کرتا ہے تو اللہ تقدیر کے فیصلے بدل ڈالتا ہے۔ پیارے رسول نے مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اس میں ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر میں ہمارے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جو فیصلے اٹل لکھ دیے ہیں اسے کوئی طاقت میٹ نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی، لیکن بندے جب عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے پیدائش کے ہزاروں سال لکھے ہوئے تقدیر کے فیصلے بدل ڈالتا ہے۔ بولو یہ کی برکت سے؟ دعا مانگنے کی برکت سے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا خصوصی طور پر اہتمام اور التزام کیجئے، اس بات کو خوب عام کیجئے، ہماری ماؤں بہنوں میں یہ بات خوب چلے، اللہ سے آپ منت مرادیں تو اس طرح اللہ سے مانگیے، دعائیں اللہ سے مانگیے، اللہ سے کہیے، اور خصوصاً ملک اور ملت کے لیے ایک ایک بھائی اللہ کے دربار میں خوب تڑپ کر کہے اللہ ہمیں حکومتیں عدلنے بدلنے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سب سے بڑی حکومت تو اللہ کی ہے، جب اللہ کے قبض قدرت میں ہے تو اللہ آپ کی شان وہ ہے یقلب اللہ کیف یشاء القلوب بین اصبعی الرحمن، اللہ سارے انسانوں کے دل آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، فقیر ہو، کہیں کا کوئی ہو، لیکن سب کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ یقلب اللہ کیف یشاء، جدھر چاہے بدلنے پر، جدھر چاہے پلٹنے پر اللہ ہی اس پر قادر ہے، لہذا بڑے بڑے ظالم اگر کوئی دشمنان اسلام بھی ہے اور اگر کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہے، اس کے دل کو ہدایت کی طرف پلٹنے پر، مسلمانوں کی حمایت میں کرنے پر، بڑے بڑے ججوں کے دلوں کو پلٹنے کے لیے، بڑے بڑے خاصدار آمداد اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے دشمن اسلام اور بڑی بڑی اسلام کے بارے میں بغض اور عداوتیں رکھنے والوں کے دلوں کو بدلنے والی ذات، پلٹنے والی ذات اگر کسی کی ہے، بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم یقیناً ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے، انشاءاللہ آج سے ہم دعا مانگیں گے اور اس آنے والے شب برات میں اللہ سے ہم یہ فیصلے کروائیں گے کہ رب العالمین آپ کا معاملہ کن فیکون ہے، لوگوں کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں تو صرف درخواست کرنے سے اللہ آپ جیسے چاہے فیصلے کرنے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ ملک ملت کی حفاظت کیجیے، امن اور شانتی کے فیصلے فرما دیجیے، مسلمانوں کے لیے اللہ پورے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیجیے، ان کے دلوں کو مسلمانوں کے بارے میں اللہ نرم فرما دیجیے، اور ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں فیصلے ہوں اور ہم امن و امان اور شانتی کے ساتھ اس ملک میں رہیں۔ اللہ آپ اپنی قدرت سے ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ آپ جتنا اللہ سے تعلق قائم کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد بالکل ہمارے پاس موجود ہے، قریب ہے اللہ کی مدد، نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے فتح قریب بھی ہم سب کو عطا فرما رکھی ہے، بس ہمارے تھوڑا سا دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو خاص الخاص عمل آپ کو بتایا، ایک تو ہے روزہ رکھنے کا خصوصی طور پر اہتمام اور انتظام کرنا، دوسرے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ بھائیو آپ چاہے گھنٹوں اللہ کے دربار میں مانگتے رہیے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں درخواست پیش کرتے رہیے، اس سے بڑا نفع بھی ہوگا اور بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ اور دراصل یہ رات اپنے فیصلے اللہ سے منوانے کی ہے کہ اپنے حق میں اللہ سے فیصلے بنوا کے لے لیے جائیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں درخواست کی جاتی رہے، اس کا یہ خاص عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بھائیوں گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچایا جائے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، خل الذنوب کلھا، سارے گناہوں کو چھوڑو، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا،
ذاکت تقا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ اس کے بعد دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو جس گناہ میں مبتلا ہے چھوڑ دیں اور اللہ کے دربار میں کہیں کہ اللہ میں گناہوں کی بہت لت میں پڑا ہوا ہوں۔ کوئی جو ہے چوری میں مبتلا ہے، کوئی غیبتوں میں مبتلا ہے، کوئی زناکاری میں مبتلا ہے، کوئی بے حیائی میں مبتلا ہے، اللہ سے کہو اللہ یہ عادت چھٹتی نہیں ہے، لیکن اللہ چھڑانے والی ذات بھی آپ کی ہے، اللہ پاک دل کرنے والے ذات بھی آپ ہی کے ہے، اس لیے آپ سے مانگتا ہوں کہ اللہ اب چھڑا دیجئے، میں نے چھوڑ دیا، آپ چھڑانے پر استقامت دیجئے۔ اللہ سے گناہوں کو چھوڑنے کی خوب اللہ سے دعا مانگی، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، بہت زیادہ مانگنے کی چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے وقت سمجھتے ہیں، نیکی تو کرتے ہیں، نیکی کرتے وقت سمجھتے ہیں، اور دعا مانگتے وقت سمجھتے ہیں اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ جب کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے ہمارے، ہم سمجھتے ہیں اللہ بہت دور ہے، لہذا گناہ کر کے لے لیتے ہیں۔ ارے جیسے دعا کرتے وقت اللہ قریب ہے، گناہ کرتے وقت بھی تو اللہ قریب ہے، وہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پکڑنے پر قادر ہے، بس اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے کہ گناہوں سے چھوڑنے کی اللہ سے خوب ہم دعا مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے۔ آنے والی رات میں عبادتوں کا خوب ماحول ہو۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ کچھ عشاء کی نماز میں کافی بھیڑ بھاڑ جمع ہو جاتی، باہر نکل کے روڈوں پر گھومتے ہوئے ہوٹلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ ہم ایسا نہیں، ہمارے اپنے خود گھر آباد رہیں گے، ہماری مسجدیں آباد رہیں گی، دعاؤں سے ہم ساری چیزوں کو عام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے یکسوئی کے ساتھ تنہائیوں میں اکیلے اکیلے اپنی اپنی عبادت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکریں کریں گے۔ اس رات میں آپ جو ہے اپنے پچھلے زندگی کی قضا نمازیں پڑھ پڑھ کر لے لیجئے۔ ہر نماز مثلا فجر کی نماز 10 مرتبہ اور ظہر عصر مغرب عشاء 10 مرتبہ پڑھیے، اور نیت کرتے رہیے اللہ پچھلے زندگی میں جو فجر کی نماز پہلی مرتبہ قضا ہوئی تھی وہ میں اب پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ میں اب پڑھتا ہوں۔ ایسی نیتیں کر کر کے پچھلے زندگی کی قضا نمازیں آپ پڑھ پڑھ کر لے لیجئے، اس سے آپ کو بہت نفع بھی ہوگا اور بہت فائدہ بھی ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت ساتھ میں کرتے رہیے، درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خصوصی عمل جیسے بتایا کہ آپ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیے۔ بہتر ہے کہ آخر رات میں تہجد میں کم سے کم اس وقت اٹھ کر صحیح 2 رکعت سے 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کی ترتیب معلوم کر کر پوری صلاۃ التسبیح 4 رکعت، لیکن سب نمازیں انفرادی ہیں، اجتماعی نفل نماز کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر یہ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس قبرستان جانے کا ایک عمل عام طور پر بتایا جاتا ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو عام معمول تھا قبرستان جانے کا، لہٰذا عمومی ماحول ہمارا بنانا چاہیے قبرستان جانے کا۔ صرف اسی رات کو کہ بس شب برات آئی تو ہی جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے، یہ ایسا عمل مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم ہر وقت بھائیوں قبرستان نہیں جانے کی نحوست سے ہم عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے قبرستان کی زیارت کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا ابتدا میں پہلے، لیکن اب الا فزوروها، اب تم قبرستان کی زیارت کرو۔ کیوں کرو؟ اس میں 2 فائدے ہیں۔ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ موت کی یاد تازہ کرنے کا سب سے بڑا اور بہترین عمل قبرستان کی زیارت کرنا ہے۔ لہٰذا بھائیوں قبرستان کی زیارت کے لیے آپ جب بھی جائیں تو 3 نیتیں لے کر قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ طے کر لو انشاءاللہ ہم ہر ہفتہ قبرستان جانے کا اہتمام کریں گے، ہر ہفتہ جائیے، 15 دن میں جائیے، مہینے میں کم از کم 1 دن طے کر لیجیے، جمعہ کو جمعہ جائیے قبرستان، جایا کیجیے۔ اور قبرستان ہم یہ 3 مقصد لے کر جائیں گے، 3 باتیں یاد رکھو قبرستان میں کیوں جانا چاہیے۔ نمبر 1، قبرستان یہ نیت لے کر جائیے میں قبرستان میری موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
سب سے پہلے نیت یہ ہونا چاہیے. بولو کیوں جا رہا ہوں؟ میں قبرستان میری موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو قبرستان اپنی موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانا چاہیے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے قبرستان جانے کا. اسی وجہ سے جب آپ قبرستان جا کر سلام کریں گے تو وہاں قبرستان میں دفن ہونے والوں سے بھی پہلے اپنے لیے دعا کرنے کا حکم ہے. چنانچہ پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماتے تھے، سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. سلام علیکم قبرستان والوں، اللہ پہلے ہماری اور پھر تمہاری مغفرت فرمائے. یعنی اپنے کو یاد دلایا گیا، اپنی موت سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے. پہلے میں قبرستان میری قبر کی یاد تازہ کرنے کے لیے، میری موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قبرستان دراصل اپنی موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. وہاں جا کر ذرا غور کریں، اے اللہ اس میں کتنے میرے دوست ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں. اللہ کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ہے. اللہ ان کی شان بان ٹھاٹ تھا. یہ لوگ بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، حشم و ختم ان کے پاس تھے. یا اللہ ان کی بڑی شان تھی یہ، اور بڑے بڑے گدوں پہ صوفوں پہ بیٹھنے والے، لیٹنے والے، ان کی یہ شان تھی. آج اللہ ان کی قبروں پر ہوائیں مٹی اور دھول اڑا رہی ہیں. ان کا کیا حال ہو گیا. اور پھر تصور کر لیں، اے اللہ یہ قبر میں ایسے تنگ و تاریک جگہ میں ڈال دیے گئے، یہ کروٹ بدلنے کی بھی طاقت اپنے سے نہیں رکھتے. اب تو حال یہ ہو گیا ہوگا قبر میں، ان کے بال پوری طرح سے سر سے جھڑ گئے ہوں گے، ان کے جوڑوں نے ایک دوسرے کا جوڑ کا تعلق توڑ دیا ہوگا، ان کے دانت اب گھس گئے، ختم ہو گئے ہوں گے، اب ان کی ہڈیاں معلوم ہے مٹی بن گئی ہوں گی. اللہ جو حال ان کا بنا، ایک دن میرا بھی ایسا ہی ہونے والا، ایک دن ایسا میرا بھی ہونے والا ہے. اور یا اللہ ان کے بدن پر تو کیا، ان کے کپڑوں پر کبھی دھول نہیں آیا کرتی تھی، آج یہ ٹنوں سے مٹی کے نیچے دبا دیے گئے ہیں. ایک دن مجھے بھی ایسا ہی کیا جانے والا ہے. قبرستان جا کر نمبر 1 اپنی قبر کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانا چاہیے. دوسری بات، قبرستان میں آپ جب جائیں تو بھائیو دوسرے نمبر پر قبرستان اس نیت سے جائیے کہ میں جتنے قبرستان میں لوگ آرام کر رہے ہیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دعائے مغفرت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گی، بخشش فرمائے. یہ ہے دعائے مغفرت. دعائے مغفرت سب سے بڑا عمل ہے، لہذا دعائے مغفرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے، آپ کی دعائیں میں یہ دعا منقول ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأہل بقیع المرقد، اے اللہ بقیع مرقد یعنی اس قبرستان والوں کی اللہ مغفرت فرما. اللہ کے رسول دعائیں مانگا کرتے تھے. احد پر جاتے تھے آپ علیہ السلام، وہاں دعا فرمایا کرتے تھے. شہدائے احد کے پاس جا کر اور جنت البقیع میں جا کر اور جہاں قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا تھا، آپ پوری طرح موڑ کر متوجہ ہو کر ان کو سلام کرتے تھے اور دعائیہ جملے کہہ کر آپ وہاں سے آگے بڑھ جایا کرتے. آج ہمارا یہ معمول ختم ہو گیا. قبرستان کے پاس بھی گاتے ہوئے جا رہے ہیں، غیبتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو لوگوں نے قبرستانوں کو گناہوں کے اڈے بنا دیے اور یہ سمجھتے ہیں یہ چونکہ باؤنڈری ہر طرف سے ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے. وہاں لوگ گھنٹوں سے موبائلوں پر ادھر ادھر کی ایران دوران کی ہانکتے بیٹھے. وہاں پر دارو پی کر شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں. جوئے اور پتے کھیلتے ہیں اور کھیلنا ہونے کے بعد اسی کو وہیں پر پھاڑ کر پھینک کر چلے جاتے ہیں. ارے یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں جا کر عیش و مستی کی جائے تو عبرت کی جگہ ہے. وہاں سے تو گزرتے وقت بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں نے اسے گناہوں کا عمل بنا دیا. قبرستان انشاءاللہ ہم طے کر لیں کہ ہمیشہ جانے کا اہتمام. اور تیسری نیت، جو کچھ مجھے پڑھنا آتا ہے، قرآن مجید تلاوت کرنے آتا ہے، یہ سب پڑھ کر میں ان کو بخشنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ بخشنا ہے پڑھ پڑھ کر. تو اس میں آپ کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیے، الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون 4 قرآن فرمایا گیا ہے. یاسین شریف پڑھیے، 10 قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب بتایا گیا ہے.
آپ کو وہاں پر سورہ ملک یاد ہے وہ پڑھیے، جو صورتیں آپ کو یاد ہے آپ کہیے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کے دربار میں کہیے کہ پیارے اللہ اس کا اجر و ثواب ان تمام مومنین و مومنات کو عطا فرما دیجیے۔ آپ کسی مخصوص قبر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو وہاں جائیے، اس کے پائٹی کو آپ اس طرح کھڑے ہو جائیے گویا کہ میت آپ سیدھے کروٹ پر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ کچھ پڑھ پڑھا کر اس کو بخشنے کا اہتمام کیجیے۔ قبرستان میں بھائیو ان 3 نیتوں سے، نمبر 1 میں میری موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نمبر 2 ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نمبر 3 مجھے جو کچھ قرآن پڑھنے آتا ہے یہ قرآن پڑھ کر بخشنے کے لیے میں قبرستان جا رہا ہوں۔ اور یہ نیت کر کر قبرستان پہنچ کر قبرستان میں سلام پیش کیجیے، اور سلام پیش کر کر پھر آپ کو جیسے آداب بتائے گئے اس کے مطابق آپ ان کو پڑھ کر بخشنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ قبرستان کے آداب ہوتے ہیں۔ لہٰذا شب برات میں بھی اگر کوئی جانا چاہے تو ایسا اہتمام کہ غور در غور جائے، اپنا تنہا اللہ کے رسول تنہا تشریف لے جاتے ہیں، اور تنہا تشریف لے جا کر آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی۔ آپ بھی جانا چاہتے ہیں اور نہ جائیں، آپ پر کوئی التزام نہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن جائیں تو آپ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جائیں گے اور ہمیشہ جانے کا اہتمام کریں گے۔ قبرستان جانے آنے کی عادت برقرار رکھیے میرے بھائیوں، اور تاکہ ہمیں اپنی قبر یاد آئے، کچھ گناہ اس کی برکت سے چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ آج 2 ہی چیزیں گناہوں کو چھڑا سکتی ہیں، ایک تو اس کی موت کی یاد، فوراً گناہ کرتے وقت 100 مرتبہ اپنی موت یاد آنا چاہیے، اپنی قبر یاد آنا چاہیے، ڈولی میں لے جانا یاد آنا چاہیے، تنوں سے مٹی ڈالا جانا یاد آنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو چھڑا دے، دوسرے یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی چھڑا دے تو اپن چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ بھائیوں گناہوں کی تو بہت ہمت طاقت مل رہی ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کی ہمت طاقت نہیں مل رہی ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ بہرحال یہ مبارک مواقع انہی باتوں کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے اپنا خصوصی تعلق جوڑا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔